السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پرجڑڈیہاں کے اندر مرگیا ٹولہ کی اس مسجد میں اتحاد ابناء سلفیہ کے زیر اہتمام آج کی اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کا یہ اجلاس اتحاد ابناء سلفیہ کے بینر تلے ہو رہا ہے، لیکن لائق مبارکباد ہیں اس محلے اور اس علاقے کے بعض فاضل نوجوان جو اس جلسہ کے لیے محرک ثابت ہوئے، جنہوں نے سارا انتظام و انصرام کیا۔ ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کی طرح دینی جذبہ سب کے اندر پیدا کریں۔ انہی احباب کی جانب سے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ غالباً اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ شادی بیاہ کا یہ موسم چل رہا ہے۔ سردی جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو عام طور سے ہمارے شہر میں اور دوسرے شہروں میں جہاں موسم بدلتا رہتا ہے، وہاں لوگ سردی کے اس موسم کو شادی بیاہ کے لیے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اسی لیے احباب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ ازدواجی زندگی کے متعلق گفتگو کیجیے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دو نسلوں میں تقسیم کیا ہے، دو جنسوں میں تقسیم کیا ہے، مرد اور عورت، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پرکشش اور جاذب نظر بنا دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنسی میلان کو صحیح دشا میں اور صحیح راہ دکھاتے ہوئے ان کے لیے ایک مسنون اور مستحب رشتہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ اس جنسی تسکین کے لیے تمہیں صحیح راہ میں اگر رہنا ہے
تو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو ہی اپنانا ہے۔ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو اپنا کر ہی ایک انسان صحیح زندگی اور اپنی صحیح طرح سے اپنے جسم کو سکون اور راحت دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر اس رشتے کی مشروعیت کا اعلان کیا۔ کہیں اللہ نے حکم دیا سارے سرپرستوں کو، جو سرپرست حضرات ہیں ان کو اللہ نے یہ حکم دیا اور کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ جن کے ماتحت بچے اور بچیاں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں، سب کی شادی کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہاں تک کہ وہ غلام اور لونڈیاں، جب غلام اور لونڈیوں کا زمانہ تھا، کہ ان میں بھی جو نیکوکار ہیں ان کی بھی شادی کرا دو۔ اور اس کے بعد اس خوف کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اگر اس بات کا خوف ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اس بات کا خوف ہے کہ فقر و محتاجگی ہے، فقیر ہیں، تو فقر و محتاجگی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر نیت صادق ہے، اگر عفت و پاکدامنی کی تلاش میں ایک بندہ اور بندی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ بے فقر و محتاجگی سے ڈر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ثلاثۃ عون علی اللہ، تین آدمیوں کی مدد کرنا حق علی اللہ، تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی نوجوان جو آدمی نکاح اس لیے کرتا ہے، الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کے ذریعے پاک دامنی کو چاہتا ہے۔ اگر پاک دامنی کے ارادے سے بندہ شادی کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ نکاح مشروع ہے، اور یہ نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی نکاح نہیں کر رہا ہے وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے پہلے بھی نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا۔ یہ بیوی بچے کا ہونا یہ تقویٰ کے مخالف چیزیں نہیں ہے، بلکہ یہ عین تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا، جب صحابہ کی ایک جماعت آئی، آ کر نبی علیہ السلام سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور جب عبادت پوچھ کر گئے تو کہا کہ کانہم تقالوہا، گویا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کو ان لوگوں نے بڑا کم سمجھا۔ کہاں رسول اللہ اور کہاں ہم، کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آپ کو خبر لگتی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، غور سے سنو، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اصلی و ارقد، رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں کہ آدمی ہمیشہ روزہ رہے، ہمیشہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز ہی پڑھتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دین کے احکام ہیں، اور نبی علیہ السلام نے زندگی میں بیلنس اور توازن کے لیے جہاں عبادت کے بارے میں بتلایا، وہاں ایسی زندگی بھی جہاں آدمی آ کر سکون و راحت محسوس کر سکے۔ تو دیکھیے، جب شادی کے بندھن میں آدمی بندھتا ہے تو ایک کامیاب ازدواجی زندگی کیسے ہو، زندگی کیسے کامیاب ہو؟ جب دو اجنبی ملتے ہیں، جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات جن کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوتا، شادی سے پہلے جو جانتے نہیں ایک دوسرے کو، اس کے بعد کیسے ان کی زندگی اور یہ رشتہ مضبوط ہو۔ دیکھیے، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، شادی سے پہلے کی کچھ باتیں نبی علیہ السلام نے کہا جب بھی شادی کرنا ہو، لڑکیوں سے بھی اجازت لی جائے، لڑکیوں سے بھی اجازت لی جائے، چاہے وہ باکرہ ہو، کنواری ہو یا سیبہ ہو، شادی شدہ ہو، اس سے بھی اجازت لی جائے۔ صحابہ نے کہا کہ کنواری سے کیسے اجازت لیا جائے گا، تو یہ تو بڑی شرمیلی ہوتی ہیں، شرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذنوہا سماتوہا، وہ خاموش رہ جائیں یہی ان کی رضامندی ہے، اگر وہ خاموش رہ جائیں یہی ان کی رضامندی ہے۔ اجازت لیا جائے، اگر منگنی ہو جائے، اس کا پختہ ارادہ ہو، دیکھنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے، تو ماحول کے حساب سے ان سب چیزوں کو بھی اپنانا چاہیے تاکہ مستقبل میں پیش آنے والے بہت سارے مسائل سے آدمی بچ سکتا ہے۔
مستقبل میں پیش آنے والے شادی کے بعد جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اگر شادی سے پہلے ہی جو شرعی احکام ہے اس کو نبھایا جائے، اس کو برتا جائے، ان مسائل کو دیکھا جائے، اس میں غور کیا جائے، تو بہت سارے بعد میں آنے والے مسائل و مشکلات سے آدمی بچ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے یہ حکم دیا، اور اس سے پہلے آپ نے مردوں سے کہا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ زندگی میں لوگ معیار تو بہت سارے چیزوں کو بناتے ہیں، معیار شادی کا بہت سارا ہے، آج بھی بہت سارے معیار ہیں۔ کوئی صرف ایک خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، کہ دیندار سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ کتنے ایسے گھر کو آپ سب نے جلتے ہوئے دیکھا ہوگا جہاں رشتے کے معیار دینداری کو نہیں قرار دیا گیا، جہاں رشتہ کیا گیا خوبصورتی کو دیکھا گیا، عزب و نسب کو دیکھا گیا، مالداری کو دیکھا گیا، لیکن دینداری کو نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے چند دنوں بعد ساری پول پٹی کھلنے لگتی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا آخری میں یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں خرچ جس شادی کے پیچھے ہوا، اس شادی کا نتیجہ صفر۔ جس شادی کے پیچھے آپ نے لاکھوں خرچ کیا، اس کا نتیجہ صفر، کیونکہ آپ نے جو دیکھنا تھا، جو حکم تھا، جو فرمان نبوی تھی کہ آپ دیندار کو دیکھ کر شادی کیجئے، وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ شریعت اس حدیث کو سمجھ کر، اس حدیث کو سن کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے صرف یہی کہا ہے کہ دینداری دیکھو۔ دینداری ترجیح ہونی چاہیے۔ ایک خوبصورت ہے اور دیندار ہے، فبیہا و نعمت، اچھی بات ہے۔ ایک دیندار ہے اور حسب و نسب والی ہے، وہ فبیہا و نعمت، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن اصل جو آپ کی جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ یہ کہ دیندار ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے چیزوں کو شادی سے پہلے دیکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی زندگی کو آدمی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں یہ سوچے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ عہد و پیمان ہے، اور یہ بڑا سخت عہد و پیمان ہے جو آپ سے عورت نے لیا یا عورت کو آپ نے دیا ہے، یہ بڑا سخت عہد و پیمان ہے، اور یہ عہد و پیمان آپ کو نبھانا ہے۔ آپ نے جب اس کو عقد میں لیا اپنے، تو گویا کہ اللہ سے آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ آپ دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق جو اس کا جو حق ہے آپ اسے پورا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ آیت حق مہر کے بارے میں آئی کہ کیسے آپ اس سے مہر کو واپس لے سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض بات سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، بعض بات سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس کے بعد آپ کیسے اس سے مہر کو واپس لے سکتے ہیں؟ وَقَدْ أَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے بڑا سخت عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ تو آپ دونوں یہ سمجھے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آج شادی کیا، اس کے پیچھے لاکھوں لٹایا، اور اس کے بعد 2 دن بعد سے ہی نا اتفاقی شروع ہو گئی، اور ایسی باتیں شروع ہو رہی ہے کہ شوہر نہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، نہ بیوی یہ سمجھے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ سب سے بڑے اجتماع میں، جو نبی کے زمانے میں سب سے بڑا اجتماع ہوا تھا، اس اجتماع میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، ان اجنبیوں کو تم کہاں سے لے آئے ہو؟ یعنی ایک اجنبیہ، ایک غیر گھر کی لڑکی کو تم لے آئے ہو، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کیسے لے آئے ہو؟ یہ اللہ کے کلمے پر تمہارے لیے حلال ہوئی، یہ اللہ کی ذمہ داری پر تمہارے عقد میں آئی ہے۔ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے پر تم نے انہیں حلال کیا، تو ایک بھی حرکت ان کے ساتھ کرنے سے پہلے یہ سوچو اور یہ پاس و لحاظ رکھو کہ یہ آئی ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کے حکم کو نبھا رہی ہیں۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے اور اس کا حکم ہے کہ بیٹیاں گھر میں نہیں رکھی جاتی، تو یہ عہد و پیمان ہے، اور یہ بڑا سخت عہد و پیمان ہے کہ آدمی اسے نبھائے اور یہ سوچے کہ اللہ کے کلمے پر میں اس کو لے آیا ہوں۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے سلسلے میں، یہ گویا کہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس جسے تم لے آئے ہو۔
تو دونوں یہ سمجھے، ابن جریر نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ عہد و پیمان کا مطلب کیا ہے؟ عہد و پیمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے گویا کہ آپ اسے لے کر آئیں اپنے گھر، تو آپ کے گھر میں جس طرح لوگ رہتے ہیں، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے گھر میں دوسری عورتیں جس طرح رہتی ہیں، ہم اسی طرح اس کو بھی رکھیں گے۔ یہ کام کرنے والی بن کر آپ کے گھر میں نہیں آئیے، بلکہ آپ کی بیگم، آپ کی بیوی بن کر آئیے۔ ابن جریر نے کہا کہ آپ نے یہ عہد کیا، عہد کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ دستور کے مطابق رکھیں گے، اور نہیں رکھنا ہے تسریحم باحسان، بغیر ذلیل و رسوا کیے ہوئے آپ اسے آزاد کر دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ اگر نہیں پڑتی ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو تسریحم باحسان، ایسا نہیں کہ سارے محلے میں اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اگر ایک عیب دیکھ لیا تو اس عیب کو سارے محلے میں بیان کیا جائے، اس کے بعد اسے طلاق دیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، آپ سے نہیں بن رہی، آپ چھوڑ دیجئے، یا تو آپ نبھائیں گے اچھی طرح سے، یا تو تسریحم باحسان۔ تو یہ عہد و پیمان ہے، دونوں یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا عہد و پیمان ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ سوچا جائے کہ یہ رشتہ، یہ بڑی محبت اور انسیت کا یہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ چاہتا ہے کہ اسے محبت دی جائے، یہ رشتہ چاہتا ہے کہ اسے محبت دی جائے، اس لیے کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑا پیدا کیا، تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا تمہارا، اور پھر تمہارے لیے اس میں سکون اور راحت کا سامان پیدا کر دیا۔ تو جب سکون اور راحت بنائیے تو آپ ماحول ایسا پیدا کیجئے گھر کا کہ سکون اور راحت رہے، اور دو محبت، یہ بھی سن رکھے کہ دو محبت کرنے والے اگر محبت ہے تو ان کے لیے نکاح سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں جتنا آج نام دے دیا جائے، جتنا بھی بدکاری کو ترویج اور بدکاری کی اشاعت کی جائے، لیکن نکاح جیسا سکون اور راحت اور اطمینان کہیں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، اگر صحیح معنوں میں محبت ہے تو نکاح سے بڑھ کر سکون اور راحت کہیں نہیں ہے، نکاح سے بڑھ کر محبت کہیں نہیں ہے۔ تو دونوں یہ سمجھے خاوند اور بیوی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج زندگی میں مشغولیت بہت ہے، کاروباری ٹینشن بہت ہے، اس لیے ہم گھر میں وقت نہیں دے پاتے، دن بھر ہم گھر میں بیزی رہتے ہیں، دن بھر ہم باہر بیزی رہتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہم اپنے موبائل کے ساتھ بیزی رہتے ہیں۔ آج یہی ہوتا ہے۔ ابھی پرسوں میں اخبار کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ سروے تھا کہ آج تقریباً 90% لوگ اس بات کی عورتوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے شوہر جب گھر میں آتے ہیں تو وہ باہر کاروباری ٹینشن میں رہتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو وہ موبائل کے ساتھ بیزی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی یہ ذمہ داری، آپ جس طرح گھر سے باہر رہتے ہیں، جب گھر میں آئیں تو کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر آپ اپنے بیوی کے ساتھ رہیں، اور جب بچے ہو گئے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر آپ کی ذمہ داری ہے، گھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ موبائل لے کر اسی میں لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مشغول کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پوری امت کا بوجھ تھا، رسالت کی ذمہ داری، پورے مدینہ کو دیکھنا، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی۔ اس کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کیسی گزرتی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب عبادت کرنے لائق حالت میں نہیں ہوتی تھی، میں بسا اوقات پانی پیتی تھی، پی کر وہ گلاس دیتی تھی آپ کو، جہاں سے میں نے پانی پیا اسی جگہ سے آپ پانی پی لیتے تھے۔ میں گوشت نوچتی تھی، وہی گوشت کی بوٹی میں نبی کو دے دیتی تھی، اسی جگہ سے آپ بھی نوچتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ عورتوں کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انہیں محبت کا اظہار بڑا پسند رہتا ہے۔ عورتوں کی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اسوہ اور نمونہ کسی کے زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح ہم نے دوڑ بھی لگائی، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ہم جیت گئے، اس کے بعد جب ہم بھاری ہو گئی تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جیت گئے۔ یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ رشتہ محبت چاہتا ہے، یہ رشتہ محبت والا رشتہ ہے، اور اللہ نے اس میں سکون اور راحت بنائے۔ تو محبت دیجیے، وقت دیجیے، موقع دیجیے پارٹنر کو،
تب زندگی صحیح دشا میں اور صحیح طرح سے گزرے گی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ کہ دونوں یہ سوچیں، خاص طور سے عورتوں سے میں مخاطب ہوں، کہ یہ دکھ درد کا ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری شکایتیں آج یہ آتی ہیں کہ جب مردوں کے پاس رکھا ہے، مالداری ہے، آشائش ہے، عورتیں ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، خوب اچھے سے زندگی گزرتی ہے۔ جیسے ہی حالات کروٹ بدل لیتا ہے، حالات بدلتا ہے، پیسے کی تنگی، کاروبار میں کساد بازاری، بس سارا معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد ساری محبتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی یہ وقا، یہ مالداری، یہ آشائش ختم ہونے لگتی ہے، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سکھ دکھ کا یہ ساتھ ہے، خوشی اور غم، ہر حال میں ایک بیوی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ جب پریشانی ہے تو پریشانی میں وہ طعنہ نہیں دیتی، بلکہ جب پریشانی ہے تو وہ پریشانی میں ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ نبی کی زندگی دیکھیے، امہات المومنین کی زندگی دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، پہلی مرتبہ ایک نیا معاملہ ہوتا ہے، ایک نیا معاملہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے لپیٹ دو۔ گھبراہٹ کے مارے آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں زملونی۔ حضرت خدیجہ انہیں چادر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سکون میں آپ آتے ہیں، آپ انہیں ان کی کوالٹی، ان کی خوبیاں گناتی ہیں، کہتی ہیں اے میرے شوہر، آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہو رہا ہے اپنی جان پر، میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا نیا معاملہ ہو گیا، مجھے ڈر ہے اپنی جان پر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بڑے مہان آدمی ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، تصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو زمانے کے مارے ہوئے پریشان حال آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ہیں آپ کے اندر، آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ یہ ایک مثالی بیوی ہے کہ وہ ایسے وقت میں جب شوہر پریشان ہے، کسی بھی طرح سے پریشان ہو، وہ کہہ رہی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، یہ صرف ایک بیوی نہیں، بلکہ نبی کی جتنی بیویاں تھی سب کے اندر الگ الگ طرح کی خوبیاں تھی۔ کیسے ایک شوہر کو صحیح اور درست رائے اور مشورہ دیا جائے، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اگر آدمی کی عورت ایسی مل جائے، بیوی ایسی مل جائے، بیگم ایسی مل جائے کہ جو صحیح مشورہ دے، درست رائے دے، تو اس کی زندگی نکل جائے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی میں ایک تھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مسلمان مدینہ چلے گئے تو مدینہ سے آنے کا پہلی مرتبہ اتفاق ہوا، جس کو تاریخ میں، سیرت میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتا یہ کہ مسلمان آتے ہیں اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے بعض شرائط پر کہ یہ ہوگا، اس کے بعد اگلے سال آؤگے، آ کر عمرہ کرو گے تم لوگ۔ مسلمانوں کو یہ بات بڑی ناگوار لگتی ہے کہ ہم لوگ پورے تیاری کے ساتھ ہیں، اور یہ مکہ جو ہماری سرزمین ہے، جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارے، آج اسی زمین پر ہمیں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہی تھا، نبی علیہ السلام اس ایگریمنٹ پر اور ان شرطوں پر راضی ہو جاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں قوموا فانحروا فاہلکوا، چلو اٹھو، کھڑے ہو سب لوگ، اور اٹھ کر اونٹ کو ذبح کرو اور اپنا سر منڈا دو۔ صحابہ سے 3 مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ قوموا، کھڑے ہو، سر منڈاؤ، اور کو ذبح کرو اونٹ کو، اور اس کے بعد سر منڈوا دو، یعنی حلال ہو جاؤ، تم اپنا احرام اتار دو۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی کوئی صحابہ کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ صحابہ پر یہ ان کے دلوں پر یہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کے غرض سے مکہ اور ہمیں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس آپ پریشان حال واپس آتے ہیں۔ ام سلمہ آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو محسوس کر لیتی ہیں، آپ سے پوچھتی ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میں نے اپنے صحابہ سے 3 مرتبہ کہا کہ اٹھو اور اٹھ کر اپنا جانور ذبح کرو اور حلال ہو جاؤ، سر منڈوا لو، لیکن ایک صحابی بھی نہیں اٹھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیکھیے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ دوبارہ باہر نکلیے، آپ دوبارہ باہر نکلیے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس کا اندازہ ام سلمہ کو تھا۔ ام سلمہ نے کہا کہ آپ باہر نکلیے اور کسی سے کچھ مت کہیے۔
آپ اپنا جانور ذبح کیجئے اور سر منڈوا دیجئے، آپ جائیے اپنا جانور ذبح کیجئے اور سر منڈوا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں اور سر منڈوا لیتے ہیں۔ صحابہ کو یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے نبی نے اپنا جانور ذبح کیا اور سر منڈوائے، سارے صحابہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مثالی خاتون، ایسی مثالی بیوی تھی جو ایسے مشکل وقت میں شوہر کے تکلیف کو سمجھ رہی کہ یہ مشکل میں کیا رائے دینا چاہیے، کیسے مشکل دور ہو۔ اتنی دور اندیشی بھی ان عورتوں کے اندر تھی۔ لیکن آج تانا والا ماحول ہے، آج اکثر و بیشتر تانا والا ماحول ہے۔ شوہر کسی مسئلے میں پریشان ہو جائے تو تکلیف کو دور کرنے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے اکثر عورتوں کی صفت یہ کہ تانا والا سسٹم، تانا دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ ایسا ماحول پیدا کیجئے، اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو تسلی دیجئے، کچھ اچھی رائے دیجئے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے بہتری کے لیے دونوں یہ سمجھیں کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق و واجبات ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق و واجبات ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اگر ان کے اوپر مردوں کی ذمہ داری ہے تو مردوں پر ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا درجہ بلند ہے، مردوں کو ان کے بعض جو وہ خرچے کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق و واجبات ہیں۔ کیا حقوق و واجبات ہیں؟ کیا حقوق و واجبات ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ وہ سب لمبی باتیں، کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری جس کو لے کر نہ اتفاقی شروع ہوتی ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کی شادی کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے عرف اور دستور کے مطابق۔ عرف اور دستور کے مطابق جو خدمت کرنے کا جو انداز ہے وہ اس طرح خدمت کرے اپنے شوہر کی۔ اس لیے کہ آپ جتنی بھی عبادت گزار بن جائیں، آپ جتنا بھی نیکیاں کر لیں، اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے آپ کی ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر اپنا سوال پوچھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سوال پوچھ لیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر زندہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا کرتی ہو اس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی ہو؟ کہا کہ سب کچھ کرتی ہوں جو کر سکتی ہوں، کوئی ایسا کام ہو جو میں نہ کر سکوں تب مسئلہ الگ ہے، ورنہ سب کرتی ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فانظری فأین انت منہ، فانظری این انت منہ فإنما هو جنتک ونارک، دیکھتی رہو برابر کہ تم اس سے کہاں تک نبھا رہی ہو، کہاں تک اس کی خدمت کر رہی ہو، اس لیے کہ یہی تمہاری جنت ہے اور یہی شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے کہ شوہر کو ناراض کر کے عبادت نہیں کی جا سکتی، شوہر کو ناراض کر کے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آپ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، بڑی بڑی عورتیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عورتوں کو کہا کہ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یا جن عورتوں کے بارے میں یہ کہا کہ کمل من الرجال کثیر، کہ یہ بڑی بڑی باکمال عورتیں امت کی ہیں، ان عورتوں کا کیا حال تھا؟ ان عورتوں کا کیا حال تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی صاحبزادی، یا معمولی سے پیسے والے آدمی کی لڑکی ہو تو وہ آپے سے باہر رہتی ہے، یہاں کس کی بچی ہے؟ نبی کی، جو آخری نبی ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ اس لڑکی کی اور اس عورت کی حال کیا ہے؟ اپنے گھر کا کام کاج کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے، ہاتھ میں چھالا پڑا ہوا ہے، پریشان ہے۔ خبر یہ ملتی ہے کہ نبی کے گھر میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں قیدی بن کر، اپنے باپ کے گھر آتی ہیں کہ شاید کچھ مل جائے جو میرے اس تکلیف کو، میرے گھر کے اس کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے۔ آتی ہیں اپنے باپ کے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے، اماں عائشہ کو سارا ماجرا بتاتی ہیں کہ میں کیوں آئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ کہ بتاتی ہیں کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ آئی تھی، فاطمہ آئی تھی اور فاطمہ نے یہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے ہیں اپنے بیٹی کے گھر، اپنے بیٹی کے گھر جاتے ہیں، بیٹی اور داماد دونوں بیٹھے ہوتے ہیں بستر پر، آپ بھی جا کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی جا کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری یہ اور یہ بات سنی، لیکن کیا میں تم لوگوں کو وہ ذکر نہ بتا دوں؟ کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے غلام اور خادم سے بہتر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دینے کے بجائے انہیں ایک وظیفہ سکھلایا۔ وہ وظیفہ کیا سکھلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دونوں بستر پر جاؤ
جب بستر پر تم دونوں جاؤ تو تم لوگ سونے سے پہلے یہ پڑھو، یہ ذکر تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ وہ ذکر کیا ہے، وہ ذکر یہ کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ذکر پڑھ کر آپ سوئیے، یہ آپ کے لیے خیر لکما من خادمکما، یہ تمہارے لیے تمہارے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ذکر کی اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ آدمی اس پر مواظبت کرے، ہمیشگی کرے، تو یہ اس کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی کی بات سنیے، حضرت علی کا اس ذکر کو تھامنے کا انداز، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ ذکر پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنگ صفین جب ہوئی تھی اس رات بھی پڑھا؟ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہاں اس رات بھی پڑھا، جس رات ہم لوگ جنگ میں مشغول تھے اس رات بھی ہم نے پڑھا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی دلجوئی کی اور اس مسئلے کو حل کیا۔ تو عورت اپنے شوہر کے لیے اس کے لیے خدمت گزار ہے، جو بھی عرف اور دستور کے مطابق جو خدمت بنتی ہے وہ خدمت وہ کرے گی، جو خدمت بنتی ہے وہ خدمت وہ کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار بن کر رہے، شکر گزار بن کر رہے، ہمیشہ ناشکری والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ناشکری والا ماحول نہیں کہ شوہر جتنا بھی لا کر دے دے، جو کچھ کر دے، زندگی بھر احسان کرتا رہے، لیکن اگر ذرا سی کہیں کمی ہو جائے تو سیدھا سا یہی جملہ، آپ نے زندگی میں ہمارے لیے کچھ کیا ہے؟ آپ نے زندگی میں ہمارے لیے کچھ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سنو، میں نے تم لوگوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے، میں نے رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم عورتوں کی جماعت لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو، لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو یہ لعن و طعن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے کہ شکر گزار بن کر رہیں، وہ اپنے حیثیت کے مطابق کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کمی رہ جائے، کبھی کوتاہی رہ جائے، لیکن یہ کمی اور کوتاہی تمہیں ناشکری پر آمادہ نہ کرے، یہ کمی اور کوتاہی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم زبان سے اناپ شناپ بکنے لگو، تو یہ شکر گزاری ہو۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے اجازت کے بغیر، شوہر کے اجازت کے بغیر اس کا مال اور جائیداد میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ اگر پیسہ شوہر اس کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ پیسہ اس کا اپنا ہو گیا، جس طرح چاہ رہی ہے وہ اس طرح خرچ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کرے۔ تو پوچھا گیا کہ کھانا، طعام، یعنی کھانے پوچھا گیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں وہ اپنے حساب سے خرچ کر سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذاک افضل اموالنا، یہ تو ہمارا سب سے افضل مال ہے، سارا پیسہ تو زیادہ تر اسی پر خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں آپ اس کو ایسے ہی خرچ کریں اور اس کے صحیح مصرف میں استعمال نہ کریں، بلکہ اگر اس نے آپ کے حوالے کیا ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اگر شوہر یہ ناپسند کرتا ہے کسی آدمی کے بارے میں شوہر ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس گھر میں نہ آئے، تو قطعی طور سے وہ اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں اس کو داخل نہ کرے۔ یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑے اجتماع میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات آپ نے کہی تھی کہ کوئی عورت کسی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی آدمی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، کوئی عورت کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ انہی ساری چیزوں سے رشتے خراب ہوتے ہیں، نبی کے زمانہ میں تو اس طرح عورتوں نے نبھایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے آدمی تھے۔ ابو بکر کی بیٹی اسماء کہتی ہیں کہ میری شادی جب حضرت زبیر سے ہوئی، حضرت زبیر کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ ملا وہ بعد میں ملا۔ کہتی ہیں حضرت اسماء کی ایک
घोड़ा था और एक ऊँट था, मैं उसी की खिदमत करती थी, ऊँट पर जाती थी, पानी ले आती थी, उसके बाद घर में मैं आटा गूंदती थी। ये अबू बकर की बेटी है, कहती है घर में आटा गूंदती थी, बेचारी खुद को रोटी पकाना नहीं आता था। अस्मा खुद कहती है कि मुझे रोटी पकाना नहीं आता था। मैं अंसार की औरतों से कहती थी, वो औरतें उसी हदीस में उन्होंने अंसार की औरतों की तारीफ़ की और कहा कि नेमन निसाउल अंसार, बड़ी बेहतरीन औरतें हैं अंसारी औरतें। वो मेरे घर आती थी और मेरी रोटी बना देती थी आकर, वो मेरे घर आकर मेरी रोटी बनाती थी। तो नबी के ज़माने में तो इस तरह रिश्ता निभाया गया। तो बीवी भी ये समझे कि वो अपने शौहर के लिए, शौहर का हक है उसके ऊपर, वो उसकी खिदमत करे, वो उसके जो उसके बच्चे हुए, जो उसका घर है उसकी निगरान है, वो सही तरह से वो निगरानी करे। इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा उससे, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिही। बीवी से भी पूछा जाएगा उसके शौहर के घर के बारे में, उसकी रियाया के बारे में कि क्या किया इसने। तो वो ये समझे कि ये शुक्रगुजारी है, ये शुक्रगुजार बन कर रहे और ये खिदमत गुजार बन कर रहे और जो हुकूक उसके ऊपर वाजिब हो रहे हैं वो उसको निभाए। दूसरी तरफ शौहर की भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि वो जो निकाह के वक्त जो महर मुतय्यन कर रहे वो महर दे उसको। होता पहले के ज़मानों में भी ये सुना जाता था, आपका अब ये चीज़ें कम हुई है लेकिन अभी भी है, आप महर मुतय्यन कीजिए और महर दीजिए। ऐसा नहीं कि महर मुतय्यन किया, भाई कितना महर है, लंबा चौड़ा महर का ऐलान कर दिया निकाह के टाइम और पता चला जैसे ही निकाह हुआ हाथ जोड़कर बीवी से निकाह महर को माफ़ करा लिया। आपने जितना महर मुतय्यन किया वो महर दीजिए, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा लायक है कि आप उसको सबसे पहले अदा कीजिए। इसी के ज़रिए आपने उसकी शर्मगाह को हलाल किया है। आप जितना महर आपने मुतय्यन किया वो महर अदा कीजिए और दस्तूर और हैसियत के मुताबिक महर मुतय्यन होना चाहिए। खैरुस सदाक़ी अयसरुहु, खैरुस सदाक़ी अयसरुहु, सबसे बेहतर ये कि आप कम महर मुतय्यन करें, अपनी हैसियत के मुताबिक मुतय्यन करें। ऐसा नहीं है कि आपकी हैसियत कुछ है आपने कुछ मुतय्यन किया तो महर दे। जो अगर वो खुद कुछ महर की रकम छोड़ दे आपको दे दे, फ़कुलू मिन्हा हनीयम मरिया, तो खाओ मज़े से, उसमें कोई मुज़ायका हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आपने मुतय्यन किया है ये उसका हक है, ये उसका हक है। उसके बाद माफ़ कराने वाला सिस्टम नहीं है। जो हक आपने उसको देना है उसको देना है। दूसरी बात यह कि आप अच्छी बूदोबाश अच्छी तरह उसे रखें, अपनी लाइफ स्टाइल उसे दें, अपनी तर्ज ज़िंदगी उसे दें। ऐसा नहीं है कि आपका ठाट बाट, आपके रहने सहने का अंदाज, आपके ओढ़ने सहने का तरीका इतना हाई फाई और आला है और बीवी को ले आए तो उसको थर्ड क्लास स्टाइल में रखे हुए, ऐसा नहीं है। बल्कि वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अच्छी तरह से उन्हें रखें। जो औरतें आप ले आए अपने अक़द में उन्हें अपनी ज़िंदगी दीजिए, अपनी तर्ज ज़िंदगी दीजिए, जिस तरह आप रहते हैं उस तरह उन्हें रखिए। साहबा ने पूछा था कि अब बीवियों का में हमारे ऊपर क्या हक़ है। साहबा ने कहा कि बीवियों का हक़ हमारे ऊपर क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अंतुतिमहु इज़ा ताइम, जब खाओ जो खाओ वो खिलाओ, जो पहन रहे वो पहनाओ। और उसके बाद दो बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा उन लोगों के लिए जो लोग बीवी के साथ हैवानों जैसा सलूक करते हैं। आपने कहा वला तज़रिबल वज्ह वला तुक़ब्बिह, चेहरे पर नहीं मारना है। अगर कभी मारने की नौबत भी आ जाए तो बड़ी हल्की मार मारना है। ऐसा नहीं कि ऐसा मार दे कि महीनों तक उसका निशान न जाए। ना तो चेहरे पर मारना है, वला तुक़ब्बिह, ना तो लानो तान करना है, बुरा भला कहना है। ये सब एक मुसलमान का शियार और उसकी पहचान नहीं है कि आप बाहर वालों के लिए बड़े नर्म दिल बने हुए, बड़े तकवा और परहेजगारी के पैकर बने हुए और घर में आपका डंडा चलता है। वला तुक़ब्बिह, बुरा भला उन्हें ना कहो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अगर अलग थलग करना पड़ जाए कभी, ये इजाज़त है कि वहजुरहुन्ना फिल मदाजिअ, अगर वो ज़्यादा नुशूज़ दिखला रही हैं, ज़्यादा नाफरमानी दिखला रही हैं कि तो उन्हें अपने बिस्तर से अलग कर दो। लेकिन ये अलग थलग कहाँ, ऐसा नहीं कि आप उसे लात मार कर घर के बाहर कर दें। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर में ही आप अलग कर सकते हैं, छोड़ने कोई दिन, ये नहीं कि घर से बाहर कर दें आप उन्हें। तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अच्छे तरह से उसे रखें। जो पहन रहे वो पहनाएं, जो खा रहे हैं वो खिलाएं।
اور مارے نا، اگر مارنا ہے تو ہلکی مار، یہ بھی آخری اسٹیپ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ رشتہ، یہ محبت اور انسیت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ، یہ محبت اور انسیت کا رشتہ ہے۔ عورتوں سے بھی یہ کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورتیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا بتلائیے۔ آپ نے کہا کہ جنتی عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاوند سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں، زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا اپنے شوہر سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ لے جا کر شوہر کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، جب تک آپ کی ناراضگی دور نہیں ہوگی اس وقت تک میں کوئی بناؤ سنگار نہیں کروں گی۔ وہ اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں اس وقت تک میں کسی بھی طرح کا بناؤ سنگار نہیں کروں گی جب تک آپ کی ناراضگی نہیں دور ہوگی۔ اگر اس طرح کا ماحول ہو تو یہ سارا رشتہ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ یہ جب اختلاف ہوتا ہے یہ بغض میں نہیں بدلنا چاہیے، جو اختلاف ہوا خاوند اور بیوی میں یہ بغض میں نہیں بدلنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عمدہ قاعدہ بیان کیا، جس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے آخری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن سے بغض نہ رکھے، یعنی بیوی شوہر سے بغض نہ رکھے، شوہر بیوی سے بغض نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، یہی تو زندگی ہے۔ اگر آپ بیوی کے اندر ایک عادت اس کی ناپسند کر رہے ہیں، دوسری بے شمار عادت ہوگی اگر آپ اسے شمار کریں گے وہ آپ کے لیے پسندیدہ ہوگی۔ اور اگر بیوی بھی اپنے شوہر کی ایک عادت ناپسند کر رہی ہے تو اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے گی تو ضرور اسے بہت ساری ایسی عادات ملیں گی جو اس کے لیے پسندیدگی کا باعث ثابت ہوں گی۔ تو یہ بغض اور عداوت کا رشتہ نہیں ہے کہ اختلاف ہو تو اس اختلاف کو بڑھا کر بغض پال لیا جائے، بلکہ نبی نے کہا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی عورت کوئی مرد سے اور کوئی مرد کسی عورت سے بغض اور عداوت نہ رکھے۔ اگر ایک اخلاق، ایک عادت ناپسند ہے تو بہت ساری عادات ایسی ہیں جو پسند ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جنہیں میں نے کتاب و سنت کے روشنی میں رکھنا مناسب سمجھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو جو لوگ متزوجین ہیں، جو شادی شدہ ہیں، تو ان کی ازدواجی زندگی میں برکت نصیب فرما، اور جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کر، ان کے لیے نیک رشتہ مہیا فرما دے، اس کی سبیل آسان فرما دے۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔